بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ. 10 قاعدے تزکیہ نفس کے لیے ایک عرب عالم نے لکھا ہے. 10 اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے. عرب علماء بھی لکھ رہے ہیں تصوف وغیرہ پر بہت سی کتابیں ہیں. ہمارے لڑکے کہتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو خوش بہت زیادہ ذاکر شاگرد ہوتے ہیں. عرب میں استغفار کی کثرت درود شریف کی کثرت کرتے رہتے ہیں. بہرحال ایک عربی عالم نے لکھا ہے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنا. 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا. 9 قاعدے ہو گئے پڑھ لیجیے گا. 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا. تزکیہ نفس کے باب میں لازم اور حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت. جب جانو گے تبھی تو اصلاح کرو گے. علم ضروری ہے کہ نفس کیا ہے جس کی اصلاح کے لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ہے نہیں قد افلح من تزکا معلوم کتنی جگہ ہے. تزکیہ نفوسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے عملی طور سے. علمی طور سے تو قرآن ہے, عملی طور سے رسول ہے. قرآن تزکیہ نفسی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود عمل کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. علماء نے اس کی تشریح کی اور کر رہے ہیں. اب زندگی گزرنے کے بعد تزکیہ نفس کا نام بھی نہ آپ نہ سنے ہوں گے صاحب تو کیا تزکیہ نفس کریں گے؟ نام بھی نہیں سنے. تزکیہ نفس بھی کوئی چیز ہے. یہ مخصوص سمجھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, سب کے لیے, نبی کے لیے بھی ہے. نبی کو بھی تزکیہ نفس بغیر تزکیہ نفس کے نبی کو بھی نہیں کہہ سکتا اللہ انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر یہی تو تزکیہ ہے. نبی کو بھی کہا گیا انک لعلی خلق عظیم. خلق کب درست ہوگا جبکہ نفوس کا تزکیہ, اسی کو نفوس کے تزکیے کو خلق کی درستگی کہا جاتا ہے. تزکیہ میں کیا ہے؟ برے اعمال کو چھوڑو, برے اخلاق کو چھوڑو, اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو. یہی تو تزکیہ ہے. اب اس کا ہم نام بھی نہ جانیں, نام کبھی سنے بھی نہ ہوں تو کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس تزکیہ نفس کی زینت سے مزین فرما دے. اسی کے لیے وہاں قاسم صاحب گئے, اسی کے لیے وہاں گنگوہی گئے, اسی کے لیے وہاں تھانے گئے. حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, اصطلاحی عالم نہیں. اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو خاص ملکہ دیا تھا. وہاں رشید احمد گنگوہی کی اصلاح کرنا آسان, ان کو کون ضرورت تھی؟ رجوع کیا, امتحان بھی لیا. ایسا امتحان لیا کہ کسی کا شاید امتحان کسی شیخ نے نہ لیا. جتنے بڑے علمی اعتبار سے حضرت حاجی صاحب ظاہر کی اصطلاحی عالم نہیں تھے, لیکن امتحان کیا لیا کہ دسترخوان پر پہلی مرتبہ کباب اور کوفتہ رکھا اپنی طرف حضرت حاجی صاحب نے, اور ان کی طرف روٹی رکھی, دال روٹی. حضرت زامی صاحب تشریف لائے
حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے. افتاب سراسا 3 تھانہ بہر میں. حضرت ضامی صاحب، حضرت امداد اللہ صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور مولانا شیخ محمد صاحب، یہ عالم تھے. حضرت ضامی صاحب اور حضرت حاجی صاحب برابر. لیکن رجوع کون ہوا؟ ماں گنگوئی، جو سید العلماء کتب عالم ربانی صحیح معنی میں اگر ہے تو وہاں تھا گنگوئی. حضرت ضامی صاحب نے کہا کہ حاجی تم اپنی طرف کوفتہ رکھے ہو اور رشید احمد کو دے دیا دال روٹی. یہ لفظ نہیں ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے. رشید احمد کو تو دیا دال روٹی اور اپنی طرف رکھتے ہو کوفتہ. اب دیکھیے ان کا کہنا پیر بھائی اب آ گیا حضرت. کہا کہ ان کی تو وہ حیثیت ہے کہ روٹی پر ایک بوٹی رکھ دیتا اور کہتا جا چاول اور وہاں جا کے بیٹھ کے کھاؤ. معمولی کسی نے کیا سنا ہے. جتنا بڑا آدمی اتنی زبردست کی بولتی ہے. کسی میں حکایت اولیاء میں ہے نہیں، سب ہے. کہا اور حضرت نے چہرہ دیکھا. حضرت حاجی صاحب نے وہاں وہی کہا چہرہ دیکھا. اتنی سخت بات معمولی بات ہے. ہم سے آپ سے یہاں کوئی کہتے ابھی پیالی میں گڑبڑ سوال تو بھاگ جائے گی. کہتے آدمی نہیں برداشت کر سکتا، تھوڑی سی کمی رہتی. وہاں گنگوئی کا چہرہ دیکھا تو اچھا تھا. نہیں انہوں نے سمجھا میں اسی لائق شیخ بنایا ہے تو اس کی ہر بات ماننی ہے. ناز اس کا ہر اٹھانا ہے. چہرہ دیکھا تو بات ختم ہو گئی. وہاں گنگوئی کہتے ہیں کہ میرا بس ایک ہی مرتبہ امتحان ہوا، پھر ہر ایسا کوئی امتحان نہیں دیا. پاس ہو گئے، اسی میں پاس ہو گئے، اتنی ہی میں پاس ہو گئے. شیخ کامل نے امتحان لے لیا. نفس کا کتنا نفس ہے، مٹائے ہوئے تھے، اپنے کو مٹایا. سب سے بڑی چیز اپنے اس تاریخ میں سب سے اول قدم للمرید ان یکون علی صدق. مرید کا اول قدم ہے سچائی پر ہو. در ارادت با صادق اے فرید تا بیابی گنج عرفا را کلید. صرف اس خلوص سے جو قدم رکھتا ہے اسی وقت دم میزند. ہر کی قدم باخلاص میزند اسی وقت کو دم میزند. جو اخلاص سے اور صرف سے قدم رکھتا ہے وہ وقت کا عیسیٰ ہے جو سانس لے رہا ہے تمہارے اندر. اگرچہ عیسیٰ نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کی یہی کیفیت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جو اپنے کو مٹاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوسروں کو زندگی اس کے ذریعے دیتے. اس نے تو اپنے کو مٹایا لیکن کتنے لوگوں کو ابھار دیا، زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ. اس ہر کی قدم بے اخلاص میں جو شخص اخلاص سے قدم رکھتے کسی میں اخلاق محسنی میں ہے. یہ اسی وقت کو دم میزان وہ وقت کا عیسیٰ ہے جو قدم رکھا. ہمارے حضرت بہت ہی مخلص، اخلاص، سب برداشت. ماں محمد احمد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد دیکھے لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد کہلاتی ہے. اس میں مانی 60 یا 70 سیڑھی ہے گومتی میں. وہاں پانی بھرتے تھے میں نے شیخ کے لیے. تو بہت مشہور سب کتاب ملتا ہے. پانی بھرنے کا پتلے دوڑے آدمی. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مولانا کو عروج دیا. فنا اول قدم للمقرئین نہیں کوئی. مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو، مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو، اول قدم اس کا اول قدم ہو فنا فی اللہ ہو.
حضرت تھانوی کے یہاں کسی کی بسم اللہ ہوئی، حضرت بھی تھے، ایک مولانا لطف رسول صاحب تھے، شاہ لطف رسول، بس حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، بس کسی نے یہ شعر چیخ نکل گئی صاحب صلی اللہ، یہ ہے بسم اللہ، اول قدم جس کی اول قدم جس کی بسم اللہ ہو، اول قدم اس کا کیا ہے؟ پناہ باللہ، یعنی بسم اللہ کا اول قدم کیا ہونا چاہیے؟ پناہ باللہ، سب سے اول پناہ ہی ہے۔ جب تزکیہ تخلیہ ہوگا تب تو تزکیہ ہوگا، جب اس کو خالی کرو گے تب تو کوئی چیز آئے گی، اور پہلی اگر دعویٰ ہے، کبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، حسد ہے، اس میں جانے کی گنجائش ہی نہیں۔ ایک برتن میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، ایک برتن کو آپ نے بھر دیا نجاست سے تو اس میں آب زمزم رکھا جا سکتا ہے؟ تزکیہ نفس کے باب میں، تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے اور اس پر آنے والی آفات کا علاج بھی بآسانی ہو سکے۔ جب جانو گے نفس کیا ہے، کتنا خیرات ہے، اسی کی طرف سے غفلت برتنے پر عذاب ہے، تو وہ تو معرفت ہی معلوم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات ذکر فرمائے ہیں، اور یہ صفات نفس کے احوال کی طرف راجع ہیں۔ صفات کے احوال، نفس کے 3 حال، پہلا نفس، اور یہ انتہائی نفس ہے، نفس مطمئنہ، ترتیب یہ لکھا ہے انہوں نے، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کے بعد کرنے اور اس کی طرح اچھے طور متوجہ ہونے سے مطمئن ہو گیا۔ یہی اطمینان، مطمئنہ کا ترجمہ بہت کیا، مطمئنہ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کا ذکر کیا، اس کی عبادت کیا، اس کی طرف پورے طریقے متوجہ ہوا، مطمئن ہو گیا۔ تعریف نہیں سنا، نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے، اس کی عبادت کرنے اور اس کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہی آیتیں لے آ رہے ہیں۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ، وہ لوگ ہیں مطمئنہ کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر کثیر جو لغو ہو اس سے تو منع کیا ہے، لا تکثروا الکلام بذکر اللہ، لا تکثروا الکلام بذکر اللہ فإنه تقسو القلوب والقلب القاسي بعید من اللہ۔ ماں سید احمد صاحب تھے، انہوں نے نصیحت طلب کیا حضرت سے، یہی حدیث نقل کر کے بھیجا، لا تکثروا الکلام بذکر اللہ، اللہ کے غیر کا کلام وہ کثیر نہ کرو، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کا ذکر کثیر نہ کرو، فإنه تقسو القلوب، یہ قلوب کو قاسی بنا دے گا، والقلب القاسی بعید من اللہ، اور قلب قاسی اللہ سے بعید ہے، اللہ کی رحمت سے۔ بہت سناتے بھی تھے، کرتے تھے۔ سید احمد اکبر آبادی بڑے آدمی، لیکن ان کو حضرت نے کہ یہ بھیجا لا تکثروا الکلام بغیر اللہ کے ذکر، تو یہ ہے مطمئنہ جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جائے۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو یہ خاص علامت ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے پانی پینا، پانی پینے سے قلوب کی اطمینان ہوتا ہے، شربت پینے سے، اسی طرح ذکر کرنے سے قلوب کو
اللہ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا ایتھا اللوامہ، یا امارہ نہیں کہا. خطاب کے لائق بھی خدا نے نہیں سمجھا. وہ نفس جو امارگی سے نہیں نکلا ہے اور لوامگی سے نہیں نکلا ہے، وہ قابل خطاب باری تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے. کہیں قرآن میں ذکر نہیں کیا یا ایتھا نفس الامارہ یا ہے کہیں. لیکن جب یہی نفس جب اطمینان کے درجے کو پہنچتا ہے تو خدا کا مخاطب ہو جاتا ہے. خدا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. کیا اللہ بس کر دیا. یہ مضمون وہی ہے مولانا عمدہ ہے. حضرت حامد نے کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے نہیں لکھا ہوگا میرے پاس. کہا تینوں کا ذکر ہے، لوامہ کا بھی ذکر ہے، امارہ کا بھی ذکر ہے اور مطمئنہ کا. کہیں امارہ کا نام کہیں آیا، لوامہ کا کہیں آیا؟ بس ویسے درمیان میں آیا. خطاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اے نفس امارہ چلو جنت میں. جنت میں ارے یہی کم ہے کہ یہ نہ کہیں چلو دوزخ میں. تو اس رائے کے دوزخ میں چلو، ہمارے لیے تو دوزخ میں لے جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح یہ نہیں فرمایا. یہ مطمئنہ کو خطاب فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ہے مذہب ہمارے بزرگوں کے مجلس کی. کیا حضور باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. لا تکثروا کلام بغیر ذکر اللہ فإنہ تنقی. اس وجہ سے قلوب کو قاسی بناتا ہے. والقلب القاسی بعلم اللہ. ارحموا علی اہل، اسی میں ہے ارحموا علی اہل البلایا. اہل بلائے پر رحم کرو، وہ تو ذکر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ارحموا علی اہل البلایا، اہل بلائے پر رحم کرو. اس وجہ لوگوں میں کچھ اہل بلا ہوتے ہیں، کچھ اہل عافیت ہوتے ہیں. کیا کوئی اہل بلا ہے، کوئی اہل عافیت ہے. اہل عافیت کو اہل بلا پر رحم کرنا چاہیے. یہ بھی ہے اس میں. کہتے یہ تعلیم ہے. یہ مخلوق کے ساتھ تعلق درست کیا کہ نہیں اس حدیث میں؟ اہل بلائے پر رحم کرو. ارحموا علی اہل البلایا، اہل بلائے پر رحم کرو. اگر تم اہل عافیت ہو تو اہل بلائے پر، اہل مصیبت پر رحم کرو. یہ نہیں کہ تکبر کرو، یہ نہیں کہ اس کو ذلیل سمجھو، ان کے ساتھ نیک معاملہ کرو. یہ ہے اخلاق. ذکر اور پھر ذکر کے ساتھ حسن خلق. ذکر کثیر اور حسن خلق. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش ہے، وہ تو اس سے خوش ہے. پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے جنت میں داخل ہو جا. میرے بندے، خاص بندے جو ہیں ان میں شامل ہو جا. کتنی بڑی بشارت. نفس مطمئنہ کو ایک تو اللہ کا خطاب کرنا، دوسرے کیسے کوئی آتا ہے چلیے بھائی آپ یہاں پہ بیٹھے، ارے یہاں اسے بیٹھے کو کہا تو یہی انداز ہے. اصلاح کر چکے، بہت برداشت کر چکے، اب ہم تم کو نوازیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ نزول ہے کہ نہیں؟ یا ایتھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. جو چاہو گے. بہت اصلاح کر چکے، اپنی چاہی ہوئی چیز کو بہت ترک کر چکے ہماری وجہ سے. اب تم ہماری چاہی ہوئی چیز کو جتنا چاہو استعمال کرو، تم کو اجازت. ہماری وجہ سے بہت سی اپنی چاہی، یہ چیز کھانے کی چاہے نہیں کھائے بھائی نفس ہمارا، یہ چیز نہیں. اب تم نے بہت روکا اپنے کو، اب کوئی روک نہیں ہمارے یہاں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفر کی طرف سے ناشتہ ہے. یہ کہا جائے یہ ناشتہ، اس کو ناشتہ کہا جاتا ہے. یہ ناشتہ کیا کیا ہوگی؟
دیدار باری تعالیٰ، روح کے باری تعالیٰ، کیا کیا ہے. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں جاؤ نہ تمہارے آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ تمہارے کانوں نے سنا ہے. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، آنکھوں نے کانوں نے سنا نہیں، اور قلب بشر کو اس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا. ایک تو محاورے سے کہا جاتا ہے کہ دیکھا نہیں سنا نہیں، اور ایک ہی کی حقیقتاً یہ بات ہے کہ ایسی خوبصورت پری اور ہوریں ہوں گی جس کو تمہیں دیکھا نہیں ہوگا. یہ دوسرا مطلب ہے. یہ اہل اللہ کہتے ہیں. وہ تو مطلب کہ جو بولتے ہیں ایسی نعمت ہے آپ نے دیکھا نہیں سنا نہیں، اب وہ محاورہ نکل گئی. ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی جس کو تم نے دیکھا نہیں، جس کی وجہ سے اپنے ایمان اور دین کو برباد کر رہے تھے. تھوڑا سا روکو، دیکھو کیا ہوتا ہے آگے. مرنے میں کوئی دیر نہیں مرنا. ہم سب آدمی سمجھتے ہیں کہ 100 سال کے بعد مریں گے تب تو دیکھا جائے گا. دیکھا کہ ابھی مرو گے. آیا مرد آتا ہے آن کے آن میں کیسے کیسے لوگ چلے گئے. ابھی ماں سفیان صاحب کا فون آیا تھا، ماں دیوبند آئی ہے، بہت سے لوگوں کی وفات ہوتی ہے. لوگ بلا رہے ہیں. کل بہت دیر تک بات کیا. میرے جانے سے کیا ہوگا، لیکن باہر حسین محترم دار لا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. سنا بھی نہیں ہوگا. ایسے گانے ہوں گے جس کو سنا نہیں ہوگا. جس گانے کو بند لوگ کرتے ہیں ویسے گانے بھی، صورتیں بھی عجیب، اور صوت آواز بھی، صوت بھی اعلیٰ درجہ ہے اور صورت بھی اعلیٰ درجہ ہے. صوت میں آواز میں ایسے گانے ہوں گے، ایسے گانے ہوں گے کہ جس پر لوگ جھومتے ہیں. فاسق فاجر لوگ بھی بولتے بلا خطرہ علی قلب بشر. ایسی نعمتیں ہوں گی اور ایسے علوم آئیں گے جو قلب بشر پر، ایسے علوم آئیں گے قلب جس کو اس نے کبھی جانا بھی نہیں ہوگا. وہ تینوں الگ کر دیا ہے. آئین کا تعلق کس سے؟ صورتوں سے. ایسی صورتیں نہیں دیکھے ہوگے. کان کا تعلق کس سے ہے؟ گانوں سے ہے. ایسے گانے بھی ملیں گے. اور قلب کا تعلق علوم سے ہے. ایسے علوم ہوں گے جو تمہارے دل میں کبھی آئے نہیں ہوں گے. یہ صوفیہ کی تفسیر ہے. لا عین رات ولا خطرہ ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسے علوم ہوں گے وقت کرے گا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علوم آئیں گے جو یہاں نہیں، ان کو وہاں ملیں گے. تاکہ ہم سنیں لیں ہمارا شمار کیا حال. علم کے اندر بھی لذت ہے مولانا. علم کے اندر میں بہت کہتا ہوں یہ عربی زبان کے اندر لذت ہے. صاف کہتا ہوں یہ لذت لے آؤ گے دوسری زبانوں میں. خدا کا کلام چھوڑ رہے ہو. خدا کا کلام جو قرآن پڑھتا ہے، جو کہتے ہیں ہومیوپیتھی ڈاکٹر وہ ہے، وہ جرمنی کتاب پڑھے ہوئے ہے. جرمنی کتاب پڑھے. مطلب تو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ جرمن کا ہے. تو اس کے فخریہ کہتے ہیں اس کے کمال پر. آج جو عربی میں بات کرتا ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تفسیر تم اردو میں کر رہے ہو، ایک تفسیر عربی والا کر رہا ہے. بڑا فرق نہیں ہے. ورنہ تم موتقد نہیں رہ جاؤ گے، عربی زبان کی موتقد نہیں رہ جاؤ گے. سید رشید رضا نے یہ بھی کہا ہے، عربی زبان کی طرف کہا ہے اس کو نہ چھوڑیے. جو لت ولا خطر علی قلب بشر. علوم حضرت ہمارے بیان کرتے تھے کسی عالم کا واقعہ کہ رات 2 بجے رات گئے تھے. ایک بیگ نعرہ مار دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا ایک بہت دن سے ایک مسئلہ تلاش کر رہا تھا، آج مل گیا، اس پر مجھے نعرہ مار دیا. مزہ ہی تو آیا تبھی تو. علم پر بھی لطف آنا چاہیے. خدا کا کلام، خدا کی تفسیر ہے. اور عربی میں تو اور اچھا ہے. اس وجہ سے عربی سے کچھ تعلق رکھنا چاہیے. وہاں بالو رہتے ہیں وہ صاحب، عرب ملکوں میں رہتے ہیں. ارے کچھ تو سکھا دو تمہارے ان کے عرب رہے جو ہم نے، جیسے ہم لوگ وہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے.
بہت ناگوار ہوا. عرب میں رہتے ہو, کھاتے ہو کیا, جب آج کچھ نہیں بولتے 6 مہینے کا آ جائے گی 3 مہینے. ارے کچھ تو کرو, کچھ تو معلوم ہو. بیت الخلا کیا کہا جاتا ہے انگریزی میں؟ ٹوائلٹ. ٹوائلٹ تو نہ کہو, بیت الخلا تو کہو, عربی میں رہتی ہے تو. میں کہا ڈاٹا ہے کو ڈاٹا ہے تو کچھ ٹوائلٹ رہے ہم کو آتا بھی نہیں, کہنے بھی نہیں, زبان ہی میں نہیں چلتا انگریزی لفظ. زبان ہی دیکھا نا, میں کہیں نہیں سکتا زبان پر انگریزی لفظ چڑھتے ہی نہیں. کوشش میں گنتی بھی 4 سے زیادہ. اصل جیسے موئی لوگ بھی جو ہیں یہ انگریزی میں لکھتے ہیں, حاشیہ یہ عربی میں اردو میں ہے. جو تم نے لکھا ہے نا سے اردو میں, یہ بھی نہیں لکھتے تھے, انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں. ہم جیسے لوگ انگریزی بھی نہیں پڑھ پاتے, گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے. تم کو خود اپنی زبان کی قدر نہیں تو خدا کو بھی تمہاری قدر نہیں ہے. عربی زبان سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ دائیں سے لکھی جا رہی ہے, وہ بائیں سے لکھی جا رہی ہے. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کا خطرہ نہیں ہوگا. حاجی صاحب ایسے علوم بیان کرتے تھے جبکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے, اصطلاحی عالم نہیں تھے, کہ وہاں قاصد جھومتے تھے. فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے ہاں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں. علم بہت بڑی چیز, بہت لذیذ چیز ہے میری, بہت لذیذ چیز علم. تو لکھتے ہیں ولا خطرہ قلب بشر, کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے علوم قلب پر وارد ہوں گے جو یہاں پر نہیں ہوئے تھے. ایسی حمد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں نہیں کیا تھا وہاں کریں گے. ہر جگہ کی ایک چیز ہوتی ہے. یہ تو مطمئن ہے. آپ نے کچھ مطمئن ہوگا اس سے؟ اچھا ٹھیک ہے. نفس تو یہ مطمئنہ کی بات تھی. اب لوامہ وہ ہے جو انسان کو اسے غلط کام پر یا واجب کی عدم موجودگی یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے. یہ غلط کام پر ندامت ہو, واجب کو ترک دیا ندامت ہو, کوئی کوتاہی ہوئی ملامت کرے, اسے لوامہ کہتے ہیں. یہ غنیمت ہے. بری بات کوئی ہوگی اس کو ملامت کیا. یہ آگے اب مارا ہے, ہم نے خود سنا حضرت سے کیا اجی مومن کا قلب امارہ نہیں ہوگا, لوامہ سے اس کی ابتدا. کوئی مومن ایسا نہیں, حضرت کی بات ہے یہ. فرماتے کوئی مومن ایسے نہیں ہے کہ گناہ کے بعد کچھ نہ کوئی شرمندگی نہ ہو. حسین امارہ ہے, امارہ نفس امارہ صرف کافر کا. ہر مومن کوئی گناہ کرتا ہے, اب بھی ویسا کچھ ضرور ندامت ہوتی ہے. ہم لوگ گناہ گار ہیں, کہہ دیتے ہیں گناہ گار بھی کہتا ہے ہم گناہ گار. اسلامی کالج کے لڑکے کھیل رہے تھے شہید وغیرہ, تو یہاں فساد تو بہت ہوتا تھا, اندازہ تھا کہ فساد ہو جائے گا. تو آزاد لڑکے آئے ان لوگوں کے پاس, عربی والے لڑکوں کے پاس, تو بھیا تو چلے جائے یہاں سے, اب یہاں ہم لوگ کا کام ہے, تم لوگ پڑھو لکھو, تم لوگ کو پڑھنا لکھنا ٹھیک ہے, ہم مر جائیں ہمارا کیا ہے, ہم تو بھائی ہیں. میں نے کہا یہ داعیہ کہ تم لوگ جاؤ یہاں سے, اب یہاں نہ رہو, ہم لوگ مریں گے تو کوئی بات نہیں, ہم گناہ گار لوگ ہیں, تم لوگ پڑھ لکھ رہے ہو, دین کے علم ہے, تم جاؤ نکل جاؤ. یہ اب تک اثر ہے, صحیح کرے صحیح دیا. یہ نفس لوامہ. اور نفس امارہ بسو وہ ہے جو انسان کو محرمات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے, یہ امارہ, اور اس کو بری اور غلط جگہوں پر لے جائے اور گندے اور رذیل کام کرنے پر ورغلائے, جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کے یہ تین اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں. اسی حال سے عمل بھی کرتا ہے.
نفس مطمئنہ کا حال عالی تو ذکر اللہ میں لگا رہتا ہے، اطاعت میں، فرما برداری میں۔ نفس لوا اس کے اندر کیا ہے؟ لوام کی ندامت ہے، تو برا عمل ہو بھی جاتا ہے تو اس کا ندامت اس کی ہوتی ہے، اور مارا جیسے اپنی صلاحیتی کو ختم کر دیتا ہے۔ نفس کی یہ تین اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اور یہ احوال بدلتے رہتے ہیں، اور ان واردات کے اعتبار سے تغیر پذیر ہیں جو نفس کو پیش آتے ہیں، اسی اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ صحبت میں کہیں گیا، علماء کی صحبت ہوئی، بدل بھی جاتا ہے۔ فساق فجار میں گیا، لوا وجہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم مارگی سے کریں، لوامی نہیں کرتے، مطمئنہ تک پہنچے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسر نفسا بک مطمئنہ تؤمن بالحقائق وترضى بحقائق وترضى بقضائق وتقنع بعطائق۔ یہ نفس مطمئنہ خاص علامت حضور نے خود فرما دیا، اللہم انی اسر نفسا بک مطمئنہ تؤمن بالحقائق وترضى بقضائق وتقنع بعطائق۔ یہ ہے مطمئنہ، ایسے نفس جو آپ کے قضا سے راضی کر دے اور آپ کے عطا سے بھی راضی کر دے۔ قضا عطا ٹھیک جوڑ ہے ہی نہیں، آپ کے لکھا کا یقین ہو اس کو۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بالحقائق، آپ کے لکھا کا وہ اطمینان ہے، مرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا یقین۔ چنانچہ یہ صفات نفس کے حالات کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر ایک ہی دن میں جمع ہو سکتی ہے، لیکن ہمارگی میں چل رہا ہے اللہ مطمئن ہے۔ اہل علم نے اس نفس کی مثالیں بیان کی ہیں جو انسان کے ساتھ نفس کے حال کی وضاحت کرتی ہیں، تاکہ مسلمانوں کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ اصلاح و تزکیہ میں کوشش مجاہدے میں مشغول ہو جائے۔ میں یہاں دو بڑے امام کی دو مثالیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ مثال اول امام آجری ہے، آجری جو کتاب ہے آجری ہے۔ امام آجری اپنی کتاب ادب النفوس میں بیان فرماتے ہیں، میں تمہارے سامنے ایک مثال دیتا ہوں جس کا معاملات تم پر مخفی نہ رہے گا۔ مثال دیا انشاءاللہ تعالی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے۔ مثال بہت بڑے عالم ہے، یہ کتاب ہے ان کی کتاب سے ہم نے اس میں دیا بھی ہے، مولی خان نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اس کا آجری کا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے کہ جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن جمال اس کو بھا جاتا ہے، خوبصورت۔ لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دی جائے گی، اتنی خوبصورت ہو، اچھا بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن تم کو نفع نہیں دے گا۔ بہت عمدہ مثال۔ اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے، اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے اور بہترین ادب سکھا دیا جائے گھوڑے کو۔ ایسا ورنہ اگر ادب نہیں دیا جاتا گدھے میں گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ویسی دوڑتا ہے جیسے گدھا دوڑتا ہے نا، ویسے وہ بھی دوڑتا ہے۔ جب سدھار دیا جاتا ہے تو ایسا چلتا ہے کہ جیسے فرسٹ کلاس گاڑی پہ چلتے ہیں چائے پیتے ہیں، گھوڑے پہ چلتے ہیں چائے پی سکتے ہیں، ایسا چلتا ہے قدم۔ ہمارے رہتا تھا گھوڑا، دادا والے سواری کرتے تھے، بہت مشہور تھے، کیونکہ اس سر کا گھوڑا ہوتا تھا، اس کو سدھا دیتے، پکڑ لیتے، اس کی لگام میں پہنچ ہی جاتے تھے۔ جب اس کو بلائے
بہترین ادب سکھایا جائے جب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اور اس پر سواری کی سواری جب اس پر ہو سکتی ہے، یعنی جب سدھر جائے گا تبھی. اور یہ سب اس کی تربیت اور تعلیم اور سدھارنے کے نتائج پر تعریف کی جائے گی. پہلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، گدھے میں اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر اس کو سدھایا نہ گیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا، تو اس کے حسن و خوبصورتی سے کوئی تم کو فائدہ نہیں ہوگا. ضرورت کے اس کے فوائد اور نتائج مطلب اس سے سوار کی تعریف نہ ہوگی. سواری نہیں ہونے دیتا، سواری چلتا ہے بے ڈھنگے طریقے چلتا ہے، تھکا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، تعریف ہوگی نہیں. بس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک لکھ رہے ہیں، بس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے، اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے اور یقین کرے کہ یہ بات صحیح ہے، تو اس کو کسی ماہر تربیت کرنے والے اور سدھارنے والے کے حوالے کر دے جو اس کی تربیت کرے. اگر وہ آیا اپنے بچے سے محبت ہے تو اس کو قبول کرو، تب یہ کسی کام کا ہوگا. اچھی مثال ہے. پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کرنے کے فن سے واقف ہو. وہی اناڑی کو دے دیا تو اور بگاڑ دے گا، گدھوں سے بھی گدھا بنا دے گا. پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کرنے کے فن سے واقف ہو، اور اس میں اور اس علم ریاضت پر اس کے پاس صبر ہو. سب سے بڑی بات صبر، جو اس کو حاصل ہے صبر، کیونکہ وہ پہلے سے دوڑے گا اسی بے تحاشا اور اسی پہ اس کو سوار ہونا ہے. اگر وہ صبر نہیں کرے گا، وہی گر جائے گا یا نہیں سوار، تو وہ خود تربیت کو خراب کر دے گا. تربیت میں ماہر ہونے کی ضرورت ہے. اسی میں آپ مرشد کے آداب لکھے ہوئے ہیں، بہت سے پڑھی ہے، اردو میں ہر جگہ لکھے ہوئے. کون سا مرشد ایسا ہے وہ اما نہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں مرشد کی ضروری ہے کہ اما نہ ہو، اور اما کے معنی ہے کہ تجری یجری مکل رہی، ہر ہوا کے ساتھ چلنے لگے، وہ اما ہے. اس کو تمیز کرنا چاہیے کہ کس وقت کس ہوا کا رخ کیا ہے، اس رخ کو پہچان کے تربیت کرے گا، تربیت ہوگی، ورنہ اور بگڑ دے گا. جب گھوڑوں میں یہ بات ہے تو لوگوں میں بھی یہ بات ہے. چنانچہ اگر اس کے پاس ریاضت کے ساتھ صبر بھی ہے اور اس کے مطابق خیر خواہی کے ساتھ تربیت کرے، تو اس گھوڑے کے بچے کا مالک اسے منتفع ہوگا نہیں ہوگا. تربیت دینے کے باوجود بھی نہیں ہوگا. تو ایسی جگہ تربیت دیا جسے عیسائیت سکھا دیا، یہودیت سکھا دیا، کیا تربیت دی؟ تم کو تو یہ تربیت کرنا ہے جو اللہ والا بنا دے، توحید پہ لے آئے، رسالت پہ لے آئے، قیامت کیا ہے، یہ ہے تربیت. عمدہ کتاب ہے نا، ہم نے بھی سنایا نہیں تھا کبھی، آج یہ ہم بھی سنا رہے ہیں. ٹھیک کتاب تو ہی، لیکن اگر تربیت کرنے والے کو تربیت کرنے کی معرفت نہ ہو، اگر تربیت کرنے والے کو تربیت کرنے کی معرفت نہ ہو اور گھوڑے کے ادب سکھانے کا علم بھی نہ ہو، تو وہ گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا، اپنے نفس کو بھی تھکائے گا. دوڑ رہا ہے، کوئی دیکھا دوڑتے، ہم نہیں لگتا ہے، اس کو پیٹھ پہ بیٹھا رہنا ہی مشکل ہے. اپنے نفس کو بھی تھکائے گا، اور اس کے سوار کے نتائج پر تعریف نہ ہوگی، اور اس کے سوار کی نتائج پر اپنے نفس کو بھی تھکائے گا اور اس کے سوار کی نتائج پر اس کی تعریف نہیں. اگر غیر تربیت ہے چھوٹا ہوگا تو کیا تعریف ہوگی؟ جب اس سواری سے تکان ہو گیا، پریشانی ہوگی، تو کیا تعریف ہوگی؟ اس بنا پر جو تربیت کرنے والا وہ بھی تربیت کے فنون سے واقف ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، اسی میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ مہارت تربیت کا درجہ عطا فرمائے. اگر تربیت کرنے والے پر گھوڑے کی تربیت کرنے کے آداب کا علم ہے، مگر اس علم و معرفت کے باوجود تربیت کرنے پر مشقت کو برداشت نہ کرے، اس کو بھی کوئی مدعا. اب دیکھیے سب کچھ ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ارے چھوڑ جائے دو، کون محنت پڑے لوگ پیچھے، اور آرام طلبی کو پسند کرے. تربیت کرنے والا
اور تربیت کے بارے میں جو ہمدردی اور خیرخواہی لازم ہے اسے وہ سستی برتے تو وہ بھی اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا. ماہر بھی ہے یہ صبر نہیں کرتا, خیرخواہی نہیں ہے, اپنے لوگوں سے خیرخواہی نہیں, جیسا میں رہ رہا ہوں ہم کو چلانا ہے, اور اس کے ساتھ برا کرے گا. تربیت ہے لیکن صبر نہیں ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے خود حضرت کو دیکھا, بعد رات رات بھر جاگ رہے تھے تربیت کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت درجات عالیہ سے, اس کی وجہ سے مجھے حضرت کی مشقت یاد ہوتی ہے. کچھ نہیں, کوئی سوال اگر بات کہانی ہے تو تہجد ہو تو ضروری ہم لوگ بلا کرتے تھے. اب ہم لوگ نے تہجد کے رات کے وقت جاڑے میں اٹھنا جانا, موزے کے ساتھ بھی نہیں جاتے, بھاگتے تھے ہم لوگ تہجد کے وقت. عموماً جانے میں تہجد کے وقت ہم لوگ داماد تھے لیکن کوئی اس کے اندر نہیں. پھر ناربرداری کی جاتی ہے داماد لوگوں کی. تہجد کو بولا, دوڑے چلے گئے, موزہ بھی نہیں پہنا. ارے موزہ نہیں پہنا جاڑے میں, پہن کیا کرو, بغیر چادر کے چلے گئے. ارے چادر تمہاری کیا ہوئی, جاڑے کے دن بہت تہجد میں جاڑا لگتا ہے, میں اور اوپر جانا رہتا تھا, فوراً جاتی تھی چادر. میں نے کہا حضرت فرا آدمی آ گئے تھے تو دے دیے, تو کہا اس کو بھی دے دیے ہوتے. مطلب چادر کو نہیں جانا چاہیے, اڑا دیتے ان کو, تم کو یہاں آنا تھا تو چادر لے کے اڑ کے آنا چاہیے. ضرور موزے پہ بھی کہتے تھے, ایک مطلب چادر میں ڈانٹی دیا, کیوں بغیر چادر کے سردی لگ سکتی ہے, لکوا ہو سکتا ہے. اللہ لیکن خود بھی تو جاگتے تھے, بلاتے تھے, کہتے تھے. تربیت میں محنت کیا کہ نہیں؟ میں تو یہی سوچتا ہوں, حضرت کو یاد کرتا ہوں, کتنی مشقتیں برداشت کی ہم لوگوں نے, کتنی مشقتیں. واقعی کتنی مشقتیں برداشت, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کتنی محنت کیا. اور اس کے ساتھ وہ بلانے والے بھگانے والے کی صحیح نہ رکھے گا, اور اس کا ظاہر تو اچھا ہوگا مگر باطن بالکل نظارت ہوگا, کچھ نہیں. وقت معلوم ہوا کہ تو قدم بھی نہیں, قدم کیا کرے گا یہ گھوڑا. تربیت کا اندازہ وقت میں ہوتا ہے. بس اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو اس کو اس غفلت اور سستی پر نظام. بس اگر اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو اور ہو اناڑی تو اس کو اس غفلت اور سستی پر ندامت ہوگی, جس دن ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. جب وہ دوسرے کو بلانے کے بعد دیکھے گا کہ اسے بلایا تو آ گیا, اس کو پا لیا, اور بھاگے موقع پر وہ بھاگا تو سلامت رہا, لیکن اسے اپنے گھوڑے کے بچے کو بلایا تو نہ پایا, اور جب بھاگا تو سلامت نہ رہا. یہ سب کچھ معرفت کے بعد غفلت اور سستی کر تو صبر کر رہے. قلت صبر کا نتیجہ ہے, قلت صبر. پھر وہ اپنے نفس کو ملامت و توفیق کرنے لگے اور کہنے لگے, کیوں تو نے کوتاہی کی, کیوں تو نے اپنے کو ڈانٹے, کیوں تو نے تم نے تقصیر کی. ہائے میرے قلب میرے صبر کی وجہ سے تمام مکروہات میری طرف لوٹائے, واللہ میری نالائکی کی وجہ سے, میری بے صبری کی وجہ سے جتنی خرابیاں سب میرے اندر آ گئی. واللہ المستعان. کہتے ہیں اے کلو رحمہ اللہ, یقیناً تم اللہ پر تم پر رحم کرے. اس مثال کو جانو, عقل سمجھو اس مثال کو, اور اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو, تم فلاح و نجات پا جاؤ گے. اس مثال اول میں امام آجری نے نفس بشری کے حال کو واضح فرمایا. یہ نفس اس گھوڑے کے بچے کی طرح ہے جس کی تربیت کی, اور تربیت میں صبر کی ضرورت ہے. یہ بھی کیا, اور یہ ایسے امور کے علم کے ساتھ ہوگی نفس کو درست کر سکے اور اس کا تزکیہ کر سکا. یقیناً انسان جب اس کی معرفت اور اس کی تربیت میں کوتاہی کرے گا, یقیناً انسان جب اس نفس کی تربیت, جب اس کے نفس کی معرفت اور اس کی تربیت میں کوتاہی کرے گا تو انجام کار وہی ہوگا جس کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑے گی.
ہم لوگوں نے بھی نہیں پڑھا تھا، آپ لوگ برکت سے لکھا انہوں نے، لیکن مجھ کو بالکل یاد نہیں، ایک آدھ میں دیکھا سنانے سے کچھ تھوڑا سا اپنے کو بھی اثر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اصلاح۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔